لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سید اسلم فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطة الدائرة الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المولى الحق بالحق، مولانا مولا الثقلین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. ثم الصلاة على وليه وزيره وأمينه والأشرف الإطرة وذرية باب الحكمة سيد الوسيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. غالب كل غالب، مطلوب كل طالب، إمام المشارق والمغارب، فاتح باب خیبر، قاتل مرحبا عنتر، والد شبیر و شبر فشانہ، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. ثم الصلاة على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی ذیل میں ہماری گفتگو چلی تھی وہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کہا، قل آپ کہہ دیجئے، انا صلاتی و نسکی، ہماری نماز، ہماری تسبیحیں، عبادتیں، و محیایا و مماتی، ہماری حیات اور ہماری موت، للہ رب العالمین. اس آیت کے ذیل میں ہماری گفتگو تھی، اسی کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں. اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی ہر ایک عبادت، ہر ایک زندگی کا لمحہ، بلکہ جہاں یہ کہہ دیا کہ ہماری حیات اور ہماری موت للہ رب العالمین، تو پھر حیات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا، اور موت میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا. مماتی، حیات ہی نہیں، زندہ رہے اور اسی کی اطاعت میں رہے، ٹھیک ہے، وہ بہت بڑی بات ہے. حد یہ ہے کہ آخری لمحہ کس راہ میں خرچ ہوگا وہ بہت مشکل ہے، لیکن وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہماری موت بھی اللہ کے لیے، موت بھی للہ رب العالمین. وَمَمَاتِ للہ رب العالمین. اس سلسلے کو قرآن نے اس انداز سے پیش کیا، جو میری راہ میں موت دے دیں، جو ہماری راہ میں شہید ہو جائیں. فرماتے ہیں قرآن مجید میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. سورہ آل عمران کی آیت 169 میں ارشاد ہوا،
ہرگز ہرگز انہیں مردہ نہ سمجھنا جو میری راہ میں، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے، یعنی جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، قتل ہو گئے، انہیں ہرگز ہرگز مردہ نہ سمجھنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور عند ربہم یرزقون، اور وہ اللہ کے یہاں سے رزق پا رہے ہیں۔ یہ تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، جو اس کی راہ میں شہادت پا لیتا ہے، اس کی راہ میں موت نصاور کر دیتا ہے، جو اس کی راہ میں مر جاتا ہے، کیا ہے اس کے لیے تحفہ؟ عند ربہم یرزقون، اللہ کے یہاں سے ان کے لیے رزق ہے۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے، یوں مر جائے تو اللہ کے یہاں سے رزق نہیں ہے، مر گئے، فنا ہو گئے، برزخ سے گزر رہے ہیں، آخری نتیجہ جہنم ہے۔ لیکن یہی زندگی کا مقصد اس کی اطاعت ہو، اور پھر اس کی راہ میں موت بھی حاصل کر لے، چاہے وہ جس رخ سے ہو۔ ضروری نہیں کہ قتل ہونے والا ہی شہید ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کی راہ میں تحصیل علم کے لیے جا رہا ہے، مر گیا، وہ بھی شہید ہے۔ تبلیغ کی راہ میں جا رہا تھا، حادثے کا شکار ہو گیا، وہ بھی مرا، وہ بھی شہید ہے۔ اس کی راہ میں مدد کرتے ہوئے، کسی کی مدد، جیسا کہ ابھی غزہ بہت سے لوگ پہنچتے ہیں، لبنان بہت سے لوگ، یعنی مدد کی راہ میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے، عطا کرتے ہوئے، دیتے ہوئے مر گئے۔ ایک مومن کی مدد کے لیے بندہ نکلا، لے کے راستے میں شکار ہو گیا، شہید ہے، کیونکہ اللہ کی راہ میں وہ نکلا تھا اور شکار ہو گیا۔ تو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، چاہے وہ قتل کے ذریعے، حادثے کے ذریعے، جیسے بھی، مگر کیا ہے، وہ شہید ہے۔ خالی ایک کہہ کر اللہ نے چھوڑا نہیں ہے، کہ جو میرے یہاں میرے راہ میں شہید ہو جائے گا، پھر رزق کی ذمہ داری ہماری ہے، عند ربہم یرزقون، اور اللہ کے یہاں سے وہ رزق پاتے ہیں۔ اس کے بعد کی خوشخبری دیکھیے، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا، فرحین، ان کی خوشی کا عالم ہی کیا بتائیں۔ جو کچھ ان کے رب نے انہیں اپنے فضل و کرم سے دیا ہے، اس پر وہ بہت خوش ہیں، خوش ہیں، فرحین بما آتاہم اللہ، جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، کس سے؟ من فضل، اپنے فضل سے اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، وہ فرحین، خوش ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور ان کے لیے بشارت ہے، اور وہ بہت خوش ہیں۔ وہ کون؟ الذین لم یلحقوا بہم من خلفہم اللہ خوف علیہم ولہم، جنہیں وہ چھوڑ کے گئے ہیں، ان کے لیے بھی خوشخبری ہے، بہت خوش ہوں گے، جو پیچھے چھوڑ گئے ہیں، ابھی وہ ان سے جا کے ملحق نہیں ہوئے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے، نہ ان کے لیے خوف ہے، نہ ان کے لیے حزن ہے۔ مزید پھر کہا، یستبشرون بنعمت من اللہ ہے، ویستبشرون بنعمت من اللہ، اور غرض یہ کہ وہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کرم پر نہایت خوشی اور مطمئن ہیں۔ یعنی وہاں والی زندگی کے بارے میں خدا بتا رہا ہے کہ جو میری راہ میں شہید ہو گئے، رزق بھی پا رہے ہیں، اور میری فضل و عطا پہ وہ بہت خوش ہیں۔ خوشی کب ہوتی ہے؟ ان کی امید سے زیادہ کوئی چیز دیکھیں، اور یقیناً اللہ اپنے بندے کو جو عطا کرتا ہے اس کی امید سے زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے، ان شہیدوں میں درجات ہیں، بلند درجے کے، جیسے کربلا میں حسین شہید نہیں، سی بات ہے، حسین علیہ السلام کی شہادت وہ سید الشہداء ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیجئے۔ ہمارے یہاں تصور کیا ہے؟ مرا ختم،
لاکھ اس کے لیے کچھ لائیے، نہ کھا سکتا، نہ بول سکتا، نہ چلانے پہ کوئی صبر کی بات کرتا، بھائی ہو گیا میں چلے گیا، رہنے دو، کیوں رو رہے ہو، کچھ نہیں ہے، بولتا نہیں ہے، دیکھتا نہیں ہے۔ جہاں تک سننے کی بات ہے، مرنے والا سنتا ہے مگر دیکھتا نہیں ہے، بول نہیں سکتا، بہت سی چیزیں خدا نے بند کر رکھی ہیں۔ ہمارے یہاں مردہ کا تصور کیا ہے کہ جسے مرنے کے بعد کچھ دیا نہیں جاتا، لے جا کے دفن کر دیا جاتا ہے، بول نہیں سکتا۔ مر جانے والے کے لاش پہ آ کے پوری اولادیں یہ پوچھے کہ اچانک آپ مر گئے، کہاں کیا رکھا ہے بتائیے، تو آج تک نہ کوئی مرحوم بتایا ہے، نہ کوئی مرحوم بتا سکتا، مگر ہاں یہ کمال اللہ نے محمد و آل محمد کو دے رکھا ہے۔ اور کتنے ایسے واقعات ہیں جہاں معصومین سے آ کے شکایت کرنے والے نے کہا مولا میرے بابا مر گئے مگر انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ امام نے کہا کیا تو پھر تم چاہتے ہو کہ وہ تمہیں بتائے؟ وہ تو یہ سوچا امام بتا دیں گے، امام تم چاہتے ہو کہ وہ بتائے؟ امام نے کہا جنت البقیع چل جاؤ، تم وہاں پہ یا دردانہ آواز دینا، ایک بندہ آئے گا اور اسے کہنا امام کا یہ پیغام سنانا۔ وہ گیا اور وہ لے کے ایک ایسے کالے شخص کو آیا جسے دیکھ کے یہ ہیبت زدہ ہو گیا۔ اس نے کہا گھبراؤ نہیں، میں تمہارا باپ ہوں، اور ساری باتیں اس نے بتائی۔ کیا مطلب یہ ہے؟ اللہ کے یہ وہ خاص شخصیتیں ہیں کہ جنہیں اللہ نے بہت سے کمالات سے نوازا ہے، جن میں سے یہ ہے کہ وہ جس مردے سے چاہے کلام کروا دیں۔ ہما جانے دیجئے جن کے ہاتھ پہ آ کے کنکرے کلام کرنے لگے، مردے کو بلا کے کلام کروا دیں تو کیا کمال ہے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ دنیا کا تصور یہ ہے کہ بھائی مر جانے کے بعد کیسا رزق، مر جانے کے بعد کیسی باتیں، نہ 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 نہ۔ اگر یقین نہ آئے تو کوفے والوں سے پوچھے، شام والوں سے پوچھے، دربار یزید کے افراد جو وہاں تھے ان سے پوچھے۔ کیا پوچھے؟ یہ پوچھو کہ کیا نوکے نیزہ پہ امام حسین کے سر نے کلام کیا کہ نہیں کیا؟ اگر کیا تو پھر یہ تو ماننا پڑے گا نا، تم میں اور ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہمارے تمہارے آبا و اجداد چلے جائیں تو بولتے نہیں ہیں، مگر یہ اللہ کی وہ مخلوق ہے اور اللہ نے وہ کمالات سے نوازا ہے کہ جن سے نہ حیات کوئی چھین سکتا، نہ جن کی فضیلتوں کو کوئی چھین سکتا۔ یہ ظاہری خلافت تھی جس پر بیٹھ گئے، ورنہ حقیقت میں ان سے کوئی چیز چھیننا غیر ممکن ہے۔ نو کے نیزہ پہ کلام کر کے تلاوت قرآن مجید کر کر سید الشہداء نے بتایا کہ ہم وہ ہیں کہ جو مرتے نہیں ہیں، ہاں موت آتی ہے، دوسرا درجہ ہماری شہادت کا ہے کہ جسے اللہ نے کہا جو راہ خدا میں شہید ہو جائے انہیں مردہ نہ سمجھنا، وہ زندہ ہے، خدا کے یہاں سے رزق پا رہے۔ اب ایک چیز یہ بھی ہے، مردہ اور زندہ کو کیسے سمجھا جائے؟ بلانے پر آواز دے دے تو کہتے ہیں زندہ ہے، شہید زندہ ہے، قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے، نو کے نیزہ کی تلاوت۔ اب دوسرا مرحلہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں، بھئی مردہ کیسے کہتے ہیں؟ بہت سے ایسے قصے ہوئے ہیں، دروازے کو بہت دیر تک ماں بجاتے رہے، کالنگ آپ نے بل بجایا، کوئی آواز نہیں آ رہی، گھبرا گئے، کیا ہو گیا بھائی، خیریت تو ہے؟ مولانا علی اکبر صاحب کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ جماعت کو فون کیا کہ بھائی یہ تو بیچارے بالکل آواز نہیں دے رہے ہیں۔ بعد میں پتا چلا کہ رخصت ہو گئے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، ایسے دنیا کے کتنے قصے ہیں جہاں پر سوتے رہ گئے اور اس کے بعد جب اٹھ کر جا کے دروازے کو دق الباب کیا تو اندر سے آواز نہیں آئی، دروازہ توڑا گیا، دیکھا مر گیا۔ جو آواز نہ دے بلانے پہ اسے مردہ کہا جاتا ہے، جس کو بلایا جائے اور وہ پہنچ جائے اسے زندہ کہا جاتا ہے۔ دفنایا تو سب کو ہے، دفنایا تو جتنے قرآن میں تذکرے ہیں وہ سب دفن ہو چکے ہیں، حق پرست بھی، صاحب حق بھی، مگر قرآن نے کچھ شخصیتوں کو کہا یہ شہید ہیں
اور میرے یہاں سے رزق پا رہے ہیں، مردہ نہ سمجھنا، زندہ ہیں۔ زندہ کی علامت بلانے پہ آ جائے۔ اب آپ دیکھیے، یا علی کہہ کر بلانے پر کون آتا ہے، یا حسین کہنے پر کون مدد کرتا ہے۔ جہاں سے بلانے پر آواز آ جائے اور مدد کو پہنچ جائے وہ زندہ ہیں، اور جنہیں بلایا جا، ارے بلاتے ہی نہیں تو بلائے جائے کی بات ہی کیا ہے؟ بھئی کیوں نہیں بلاتے آپ اپنوں کو؟ نہیں بلانا بتاتا ہے کہ وہاں موت ہے، یہاں شہادت ہے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ جو قوم اپنے رہبر کو بلائے اور وہ پہنچے، اور زندگی کے مشاہدات ہزاروں معجزات کی شکل میں موجود ہیں۔ آئیے بس ایک واقعے کی طرف اور یہیں سے مصائب کی طرف لے چلوں کہ راہ خدا میں، ہاں ہاں ذرا منزل آگے بھی ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ تو میدان میں گیا، جنگ کیا، تلواریں کھائیں، مر گیا شہید، یہ بیچارہ محبت میں مر گیا شہید۔ آپ کیا سمجھتے یہ دنیاوی محبت نہیں ہے، یہ وہ محبت ہے کہ جس کے وجہ سے اس نے ہزاروں تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ یہ کون سی محبت؟ جناب میثم، عشق اہل بیت کی جناب بہلول، عشق اہل بیت کی وجہ سے جناب حور، عشق اہل بیت کی وجہ سے انہوں نے کیسی کیسی قربانی دی۔ بھائی مثلا جناب حور نے لشکر چھوڑا کہ نہیں، بہتا دریا چھوڑا کہ نہیں، عہدہ چھوڑا کہ نہیں، تکلیفیں اٹھائی نا، پیاس کی طرف آئے، تلوار کھانے کی طرف آئے۔ تو اہل بیت کی محبت آسان نہیں ہے، اس میں مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہیں، اس میں ہزاروں مشکلات اٹھانا پڑتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ تلوار کھانے والا، مشکلات جھیلنے والا، یہ دونوں شہادت کے درجے پہ ہوتے ہیں۔ مثلا جی چاہتا ہے زنا کے لیے، نہیں کریں گے، کس کی وجہ سے؟ محبت اہل بیت کی وجہ سے۔ جی چاہتا ہے چوری کریں گے، نہیں کریں گے، کس کی وجہ سے؟ میرے مولا ناراض ہوتے ہیں، محبت اہل بیت کی وجہ سے۔ زنا چھوڑا، گناہ چھوڑا، شراب چھوڑا، جھوٹ چھوڑا، برائیاں چھوڑی، تو یہ جہاد نہیں ہے؟ دل چاہتا ہے پیے نہیں پیتے، دل چاہتا ہے زنا کرے نہیں کرتے۔ اگر انسان اپنے نفس کو کچل رہا ہے، اپنے نفس کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، ہزاروں راستے ہیں، غلط راستے سے کمایا جا سکتا ہے، عیاشی کی جا سکتی ہے، ایک انسان ان چیزوں سے بچ رہا ہے تو اس کا مطلب وہ اپنے نفس کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، یعنی ظلم کا مطلب اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو اپنے نفس کو کچلے، ادھر سے تلوار کھا کے مر جائے تو شہید، اور اپنے ہاتھوں سے اپنے نفس کو کچلے تو اس نے بھی اہل بیت کی محبت میں جہاد کیا۔ کس سے؟ اپنے نفس سے، اپنے خواہشات سے۔ تو آل محمد کی محبت میں مر جانے والا شہید ضرور ہے، اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ اس محبت میں بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ ایک محب کا تذکرہ سنیے، کیونکہ ایام چوتھے امام سے بھی وابستہ ہیں، ان کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ ایک چاہنے والا امام کے پاس جب آتا، لینے کی نیت سے نہیں آتا۔ دنیا کا دستور ہے جو جس سے ملتا ہے لینے کی نیت سے ملتا ہے، مطلب سے ہی ملتا ہے، لیکن سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ایک ایسا محب بھی تھا کہ جو امام کے پاس آ رہا ہے، جانتا ہے کہ اس کے دست قدرت میں کیا اللہ نے دے رکھا ہے، یہ خاک ڈال دے تو سونا ہو جائے، لینے نہیں آتا۔ وہ جانتا ہے کہ کوئی چیز ہماری مولا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو یہ ہمارے لیے شرف ہے، نیت پہ دار و مدار ہے۔ آنے والا آتا ہے امام کی خدمت میں، تحفہ دیتا ہے، چلے جاتا ہے، یہ سلسلہ جاری رہا۔ ایک دن بیوی نے پوچھ لیا کہ آپ جب جاتے ہیں لے جاتے ہیں، لے کے نہیں آتے۔ کبھی کبھی ہوتا نا کہ بھئی مجلس کے لیے ایسے ایسے تبرک ہمارے جانب سے تقسیم ہوتے ہیں، لیکن ہماری حاجتیں بہت ہیں مولا کے پاس، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دیتے ہیں لینے کے لیے کیا؟ آپ کا دینا دکھتا ہے، ان سے ملنا نہیں دکھتا۔ اہل بیت کی عطا الگ ہوتی ہے۔
ہزاروں بیماری سے بچ گئے تو اس سے بڑھ کے صحت اور دولت کیا ہوگی؟ مثلا ٹھیک ہے آپ کو ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ملی، کوئی آپ کو چیز دکھی نہیں، لیکن ایک پرزہ آپ کا خراب ہو رہا تھا، انہوں نے آپ کو بچا لیا، تو اس کی قیمت کتنی ہو سکتی ہے؟ اہل بیت کی عطائیں، آپ جب کسی کا احسان سر پہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں، اگر کوئی کام آپ کا آ جائے تو آپ کو بھی ذہن میں رہتا ہے یار یہ میرے کام آئے، میں ان کو لوٹا دوں کبھی، انہوں نے شادی میں گفٹ دیا تو میں شادی میں جا کے ان کے گفٹ دے دوں، میں آج جانا نہیں چاہتا، نہیں بھائی یہ آئے تو جا کے گفٹ دے دوں تاکہ وہ بدلہ ختم ہو۔ ہم جیسے لوگ تو کسی کا رکھتے نہیں ہیں، وہ محمد و آل محمد جن کا کام ہی دینا ہو، بس یہ ہے کہ ہمارا دینا دکھتا ہے، وہ کس رخ سے دیتے وہ دکھتا نہیں ہے۔ ہمیشہ یہ یاد رکھیے، ان کی راہ میں اگر آپ نے یہاں 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ بیٹھے ہیں تو اس کے عوض میں کیا مل رہا ہے اگر معلوم ہو جائے نا تو وہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے میں بدل جائے گا، پھر 1 گھنٹہ 2 گھنٹے میں اس لیے کہ بھائی جہاں آدمی کو ملتا ہوا دکھ جائے تو آدمی کیوں چھوڑے گا؟ خیر جانے دیجئے۔ بیوی نے پوچھا کہ آپ کچھ لاتے نہیں؟ اس نے کہا یہ تو نے ابھی تک تو اچھی تھی، اب کیا ہو گیا تمہیں؟ کبھی تم نے ایسا نہیں کیا، آج کیا کر دیا یہ؟ ارے یہ تم نے غلط سوچا، کیا میں لے کے جاتا ہوں لے کے آنے کے لیے؟ ارے نہیں نہیں، ہمیشہ لے جاتے ہیں، وہاں سے کچھ بھی نہیں لے کے آتے، وہ ہمارے لیے کچھ نہیں دیتے۔ ارے تم نے یہ غلط سوچا، غلط کہا، ایسا نہ سوچا کرو، وہ بہت کچھ، انہیں یہ میری چیز کی ضرورت نہیں ہے، بہت کچھ سمجھایا، دکھ ہو گیا کہ بیوی نے ایسا کیوں کہا۔ پھر یہ حضرت حج پر گئے، حج سے پھر مدینہ داخل ہوئے، امام کی بارگاہ میں جس وقت وہ پہنچے تو امام دسترخوان پہ کھانا کھا رہے تھے، اور کنیز نے کہا کہ آقا وہ جو ہر سال ایک بار بلخ سے آتا ہے مومن، وہ بلخی آیا ہوا ہے۔ امام نے کہا بلاؤ، کھانا ابھی بس شروع ہونے والا تھا کہ آؤ بھائی بسم اللہ کھاؤ۔ یہ کتنا بڑا خوبصورت دسترخوان ہے جو امام کے ساتھ کھا رہا ہے، اب اس سے بڑھ کے کوئی دولت زندگی کی ہو سکتی ہے؟ اور کھاتے کھاتے جب کھانا ختم ہو گیا، ہاتھ دھونے کی باری آئی تو امام نے فرمایا آ میں تیرا ہاتھ دھلا دوں۔ گھبرا گیا، مولا یہ کیسی بات کرتے ہیں، میں آپ کا خادم، میں نوکر، میں آپ کا ہاتھ دھلاؤں؟ امام نے کہا مہمان ہے تو میرا امام سے کہنے لگا مولا مہمان اپنی جگہ، مگر مجھے یہ شرف دیجئے کہ میں آپ کے ہاتھ دھلاؤں۔ اندر کی نیت سے چیزیں ملتی ہیں، عمل سے نہیں، عمل سے زیادہ نیت سے۔ اس کے نیت میں یہ ہے کہ آج میں کچھ کام کر دوں امام کا، لہذا لایا ہوا تحفہ دے چکا، سلام پہنچا چکا بیوی کا، اب بیٹھے کھایا، کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کی باری آئی تو ریکویسٹ کیا، امام کا ہاتھ دھلانے لگا تو بھائی ہاتھ پہ پانی ڈالا، دھل گیا، جیسے ہی ڈالا تھوڑا سا دھل کے امام نے بیچ میں روک دیا، دھلتے دھلتے رک دیا۔ امام نے کہا نیچے دیکھو کیا ہے، پانی ہے مولا، دیکھو تو صحیح۔ اب جو دیکھا بولے مولا یہ تو یاقوت سرخ ہیں، اب پانی نہیں ہے، سرخ یاقوت ہے۔ امام نے کہا ڈالو، دھلتے ہوئے ابھی آدھا پورا نہیں ہوا، رکو دیکھو کیا ہے، یاقوت سرخ اور پانی۔ امام نے کہا نہ دیکھو تو صحیح۔ اب جب اس نے دیکھا یاقوت سرخ اور سبز زمرد یعنی گرین، یعنی سبز زمرد ہے، یاقوت سرخ سبز زمرد، امام نے کہا اب ڈالو۔ اب امام نے پورا دھل دیا، اب جب دھلا تو تقریباً بھر گیا پانی چھوٹے سے لگن میں۔ امام نے کہا بتاؤ کیا ہے، یاقوت سرخ سبز زمرد اور پانی۔ امام نے کہا نہ دیکھو۔ اب جب دیکھتا ہے تو وہ موتی ہو چکے ہیں، حیران ہے حیران۔ یاد آ رہا ہے کہ میں بیوی سے کہتا تھا کہ تم ان کو معمولی نہ سمجھو، آج میں نے دیکھ لیا یہ ہیں بھی ویسے ہی، ان کا ہاتھ کا دھون یہ ابھی اس کو نہیں معلوم ہے ابھی ہونے والا کیا ہے۔ جیسے ہی اس کے دل میں یہ بات آئی، میرا تو آقا میں جانتا ہی ہوں کہ ان کے ہاتھ اتنے کمال کے ہیں۔ بعد میں امام نے کہا اس کو اپنے بیگ میں ڈال لے۔ بولے مولا، کہا نانا تیرے لیے نہیں، تیری اہلیہ نے یہ کہا تھا کہ تو ہمیشہ لے جاتا ہے لے کر نہیں آتا۔ عزیزان گرامی کیا یہاں رک کر ایک بات نہ سنا دوں؟ بات گھر میں میاں بیوی کی تھی، نہیں سمجھے، بات میاں بیوی کی گھر والی، امام نے سن لیا تو اس کا مطلب جنہیں ہم امام مانتے ہیں ہماری پرسنل زندگی کے حالات کو بھی امام دیکھتے ہیں۔ ایک جملہ کہوں، جو امام ہمارے گھر کے اندر کے حالات کو دیکھ لے اس امام سے آج جی چاہتا ہے یہ کہے مولا جن جن گھروں میں حالات اچھے نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں، آپ کی نظر ہے ہر ایک چاہنے والے کے گھر کے اندر تک کے حالات، مولا ہر گھروں میں سکون، راحت، برکتیں،
جو گود خالی ہے انہیں آباد عطا فرما دے. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. نتیجہ یہ ہے کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میری بیوی کا کہنا تھا اور یہاں. اب وہ لے کے گھر آیا تو خوشی نہیں ہے. آدمی لے کے جب آتا ہے تو خوش خوش آتا ہے. لیکن اب آیا, بیوی نے کہا خیریت ہے, آج آپ ویسے نہیں ہے جیسا ہمیشہ آتے. بولے یہ لو دیکھو امام نے تمہیں دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس سے معذرت کر لینا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ تم لے جاتے ہو لے نہیں آتے ہو. یہ امام نے. آنکھوں میں اس کے بھی آنسو آ گئے اور کہنے لگی یہ بات تو ہماری تھی یہاں کی, کہ تمہیں پتا نہیں ہے ہمارے امام کون ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں کہ ہم جو بھی سوچیں ان تک وہ بات پہنچ جاتی ہے. پھر ایک جملہ کہوں, دعا اپنی جگہ, سوچ کو بھی اچھی رکھو اس لیے کہ وہ بھی قبول ہوتی ہے بارگاہ خدا اور اہل بیت میں. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. دعا ہی اچھی نہیں, بات ہی اچھی نہیں, سوچ بھی اچھی رکھو اس لیے کہ وہ امام ہماری سوچوں کو بھی. اور نتیجہ یہ ہے کہ مزہ نہیں آ رہا ہے دونوں کی لائف میں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, کہ بیوی کو ایسا نہیں کہنا تھا. بیوی نے سوچا کہ یہ میں نے یہاں کہا انہوں نے سن لیا, ایسا ہم کو شاید نہیں کہنا تھا. بیوی نے کہا کہ آپ کی جائیں تو مجھے لے جائیے. اس نے کہا بالکل. اب یہاں سے یہ دونوں چلے. اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے بعد مدینہ آتے ہوئے بیوی کا انتقال ہو گیا. بہت افسوس ہوا اس کو کہ میری چاہنے والی بیوی نے اتنی بڑی آرزو کی تھی کہ امام کی زیارت کریں. وہ بہرحال یہاں اس لیے یہ واقعہ سنا رہا ہوں کہ کربلا کی آرزو ہو یا حج کی آرزو ہو یا وقت کے امام کے دیدار کی آرزو ہو, وہ خالی نہیں جائے گی. یہ واقعہ اس کے لیے دلیل ہے, یہ واقعے کا نتیجہ دلیل ہے کہ جو آرزو رکھتا ہے سچی اس کو نتیجہ ملتا ہے. صبر چاہیے. وہ دوڑتا ہوا امام کو یہ ارادے سے آیا کہ بھئی موت کے بارے میں سنا ہے, کچھ راستہ بنے. جو بھی وہ تو یہی سوچا دفن افن کی بات. جیسے آیا تو کہا کیا بات ہے؟ کہا میری اہلیہ آپ کی زیارت کو آئی اور راستے میں مر گئی. امام نے مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی. نماز ختم ہوئی تو ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کی اور کہا جا تیری اہلیہ زندہ بیٹھی ہے. دوڑتے ہوئے آیا عزیز, اور جیسے ہی آیا تو زوجہ نے کہا کہاں چلے گئے تھے تم؟ کہاں چلے گئے تھے تم؟ ارے تم زندہ کیسے ہو گئے؟ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے, جو راہ مولا میں دنیا سے چلے جائے, وہ مرتا نہیں ہے. اس کی ایک زندگی ہے, کبھی دکھتی ہے کبھی نہیں دکھتی ہے. کہا کہ ایسا نہیں, میں تو ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ موت واقع ہوئی تھی, ملک الموت آئے, روح لے کے جا رہے تھے اور ایک درمیان میں ایک رعنا سر پہ امامہ اور یہ حلیہ بتایا تو اس کو ذہن میں آ رہا ہے ایسا ہی تو امام پہنے ہوئے ہیں, یہی چیزیں تو امام کے بدن پہ ہیں. اس نے کہا پھر؟ کہا انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ سے التجا کی ہے اس کی روح اسے واپس کر دے, میرے خدا نے اسے 30 سال کی عمر دی ہے. انہوں نے یہ کہا تو فرشتے نے مجھے لا کے حیات دے دی اور میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں. لے کے جیسے آیا چہرہ دیکھا تو کہا میں جو ان کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ ملک الموت سے کہا میری روح کو واپس کر دے, یہی وہ تھے. قدموں پہ گر گئی کہ مولا مجھے معاف کر دے, مجھے معرفت نہیں تھی آپ کتنے میرے اچھے مولا ہیں. واقعہ یہاں ختم ہوتا ہے, جو واقعے کے اینڈ میں ہے وہ یہ ہے یہ لوگ اپنے وطن واپس نہیں گئے. کوئی آدمی اپنے گھر کے سامان زمینات گھر ور چھوڑ کے کہیں جائے تو رکنے کا ارادہ کرے گا کیا؟ ہاں میرا گھر, ہاں میری جائیداد. مگر جب محمد و آل محمد کی معرفت حاصل ہو جاتی نا تو آدمی سوچتا ہے جانے دو یار, یہ کیا چیز ہے, اصل چیز تو یہی ہے. ان کا ہاتھ کا دھون جہاں جواہرات ہے, پھر دنیا کے دولت کے پیچھے کیا جانا ہے. ہر زندہ مثال ہے, میں واقعی کو جوائن کر کے بتا رہا ہوں. ہر زندہ مثال ہے. جہاں لشکر کا سپہ سالار بنا ہوا ہو اور اس کو پھر لالچ دی جا رہی ہے, کیا تم ملک کے رے نہیں لوگے؟ کیا ملک رے کی بات کرتے ہو, کیا جائیداد کی بات کرتے ہو, کیا قدانے کی بات کرتے ہو؟ حر نے بتایا جنہیں ان کا دامن مل جائے وہ امیر آدمی ہے, وہ سب سے بڑا دولت مند ہے. یقین نہیں آئے تو آج جا کے حر کا روزہ دیکھیے کہ جس نے اس یقین سے کہا تھا کہ میں جہاں جا رہا ہوں وہ سب سے بڑی دولت ہے,
انہوں نے ایسا دولت مند حور علیہ السلام کو بنایا کہ آج کھرب پتی آدمی بھی ان کے دروازے پہ جا کے سر کو جھکاتا ہے، السلام علیکہ، سلام کرتا ہے جناب حور علیہ السلام کو۔ عزاداران سید الشہداء، خدا آپ کے رونے کو قبول فرمائے۔ یقیناً اہل بیت کی محبت انسان کو کتنے بلندی پر لے جاتی ہے، اور یہ ایام خدا کی قسم انہی سب چیزوں کو یاد دلاتی ہیں۔ اور آئیے کربلا چلیے اور اس چیز کو محسوس کیجئے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے حیات دے دیا، تو پھر کربلا میں پھر یہ مسئلہ کیا تھا؟ کربلا امتحان کی جگہ تھی، معجزہ دکھانے کی جگہ نہیں تھی۔ عزاداروں، کیسا امتحان جس کا تصور آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ عزاداروں، بڑے بڑے امتحان، یہی کیا کم ہے کہ بچوں کو مائیں وصیت کر رہی ہیں کہ میدان جانا تو واپس نہیں آنا۔ حد یہ ہے کہ آخری دو جملے اور مجلس تمام، عزاداران مظلوم کربلا جناب علی اصغر کو ماں کہہ رہی ہے، آقا لائیے میں اپنے بچے کو وصیت کرو، اصغر میدان کربلا میں جا رہا ہے۔ یاد رکھنا دادی اماں جب پوچھے کہ ماں نے چہرہ کیوں نہیں دھلایا تو کہہ دینا کربلا میں پانی نہیں تھا، میں ورنہ میری دادی اماں میرا چہرہ دھلاتی۔ اصغر ہاں یہ بھی خیال رکھنا جب تیر لگے رونا نہیں، مسکرا کے بتا دینا کہ ماں کے دودھ کی لاج رکھ لینا۔ عزاداران سید الشہداء امام حسین علی اصغر کو لے کے میدان میں آئے۔ کیا عجیب مصائب کا پہاڑ ہے کہ اس نے تیر کا نشانہ لگایا، پہلا تیر گرا، دوسرا گرا، شمر نے کہا کیا ہو گیا ہے، تیر کیوں نہیں چلاتا؟ اس نے آواز دیا، حربلا نے تجھے نہیں معلوم، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے۔ ارے جب بھی میں گلے کا نشان لگاتا ہوں، جیسے ہی میرا نشان گلے کی طرف اور میری نگاہ ذرا آگے جاتی ہے تو خیمے کا پردہ بار بار ہلتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے بچے کی ماں تڑپ تڑپ کے بچے کو دیکھ رہی ہے۔ عزادارو، اختہ کلام الحسین، حسین کے کلام کو خطا کر دے، تیر چلا، اصغر کا گلا چھدا، حسین نے چلو میں لیا، آسمان سے ندا آئی، حسین قیامت تک دانا نہیں، بارش کا قطرہ نہیں برسے گا، زمین سے ندا آئی تا قیامت تک دانا نہیں اگے گا۔ یہ کہتے ہوئے انکار آسماں کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ حسین علیہ السلام بیٹے کو لے کر بے بس اور پریشان غمزدہ خیمے پہ آئے تو دل نے کہا ماں کا کیا حال ہوگا۔ حسین علیہ السلام نے ننھی سے لحد بنائی اور اس میں دفن کیا اس آرزو سے کہ اصغر سلامت رہے، مگر دشمنوں نے قبر سے نکالا اور تن کو سر سے جدا۔ سیعلم الذین ظلموا ایم القلب۔ بار اللہ بحق زہرا و بیہا و بالہا، ہمارے ذکر خلیل کو قبول فرما، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ جتنے بھی مومنین مومنات یہاں حاضر ہیں سب کی حاجتوں کو قبول فرما، ہمیں دیدار امام عصر نصیب فرما، مر جائیں تو امام کے اس انتقام میں ہماری بھی شرکت نصیب فرما، جو زائرین گئے ہیں سلامتی سے آنا نصیب فرما، آئندہ ہماری فیملی کے ساتھ ہمیں زیارت نصیب فرما۔ غزہ، لبنان، بحرین، سیریا، ایران، عراق، ان تمام مؤمنین کو سکون راحت عطا فرما، بالخصوص جنت البقیع کی تعمیر مرحمت فرما۔ ہمارے بچے بچیاں جو پڑھ رہے ہیں انہیں علم میں کامیابی عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔